قرآن کریم کے ایک مقام کے اندر اللہ تعالیٰ 5 ایسی حقیقتوں کا ذکر فرماتا ہے جن کا تعلق غیب سے ہے، یعنی ایسا علم جو کسی بشر، کسی فرشتے اور کسی مخلوق کے لیے بذات خود قابل حصول نہ ہو۔ آیت کے الفاظ کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اگر ان آیات کے مفہوم کو نہ سمجھا جائے تو خاص طور پہ عصر حاضر کے اندر جبکہ سائنس اپنے ترقی میں ہے تو ممکن ہے کہ انسان قرآن کو سائنس کے مقابلے میں کھڑا کر دے اور یوں سمجھے کہ سائنس اور قرآن میں تضاد ہے۔ اس لیے ان 5 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ عنہ علم الساعۃ، کہ قیامت کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ اس کو نہیں جان سکتا سوائے اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ خود بتا دے، وہ بھی اس حد تک ہی جتنا کہ اللہ نے بتایا ہو۔ دوسری چیز جو انسان نہیں جان سکتا وہ ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ اللہ تعالیٰ ہی بارش کو برساتا ہے۔ بارش کب، کہاں اور کتنی نازل ہوگی اس کی اصل حقیقت اور علم بھی اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ آج فوکاس والے بے شک پیشگوئی کرتے ہیں کہ آج بارش ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے، موسم کیسا رہے گا، مگر یہ بھی ضنی، محدود اور مشاہداتی ہوتی ہے، یہ بھی غیب نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر فورکاسٹ کچھ اور ہوتا ہے کہ بارش ہونے جا رہی ہے لیکن پورا دن جو ہے سورج چمکتا رہتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے اندر کیا ہے، وہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہی وہ حصہ ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آج جو الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ ہے اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، تو کیا اب یہ آیت غلط ثابت ہو گئی؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ اعتراض علم غیب کی اصل تعریف سمجھے بغیر کیے جانے کا نتیجہ ہے۔ علم غیب کیا ہے؟ دیکھو، غیب کا علم اسے کہتے ہیں جو کسی تجربے، مشاہدے، سائنسی آرے یا انسانی تدبیر سے خود حاصل نہ ہو سکے، اللہ کے بتائے بغیر کسی کو نہ مل سکے، وہ بغا واسطہ ہو، واسطے کے ساتھ نہ ہو۔ جب کوئی حقیقت وقت گزرنے کے ساتھ مشاہدے میں داخل ہو جائے تو وہ غیب نہیں رہتی بلکہ وہ علم و مشاہدہ بن جاتی ہے، یعنی وہ چیز اب وسائل اور آلات کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے اور انسان کو اختیار ہے کہ پھر وہ اپنے مشاہدے کے مطابق اس میں مزید تحقیق کرے۔ تو سائنسی طور پر تو حمل کی ابتدائی ہفتوں میں، یعنی کہ 10 سے 11 ہفتے کے درمیان ہی جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ بھی محض ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ نر ہوگا یا مادہ، اس میں کوئی ایکیوریسی نہیں رہتی ہے۔ اصل تعین جو ہے وہ 18 سے 22 ہفتوں کے درمیان میں ہوتا ہے، جبکہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، جسے ہم سٹینڈرڈ پروسیڈنگز کہتے ہیں یا سٹینڈرڈ ڈیٹرمینیشن کہتے ہیں۔ تو ابتدائی سٹیج کے اندر کم سے کم 11 ہفتوں سے پہلے بھی پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے اس کا علم کسی انسان کو نہیں ہوتا۔ تو یہ سب اللہ کے خالص علم میں ہوتا ہے، لہٰذا جن مراحل میں کوئی انسان کچھ نہیں جان سکتا وہی غیب ہے، اور جن مراحل میں آلات کے ذریعے، انسٹرومنٹس کے ذریعے کچھ ظاہر ہو جائے تو وہ غیب نہیں ہوتا۔ پھر انسان اس مشاہدے میں رہتے ہوئے اس پر تحقیق کرے اور اسے کچھ معلوم چل جائے تو یہ غیب کے منافی بھی نہیں۔ مزید یہ کہ دیکھو، الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ موجود حقیقت کو دکھاتا ہے، وہ پوشیدہ حقیقت کو نہیں کھولتا اور نہ ہی کسی مستقبل کا پتہ دیتا ہے۔ تو موجود حقیقت کو دیکھ کر اگر کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ مجھے بھی غیب کا علم حاصل ہو گیا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ یہ گویا ایسے ہی ہے کہ سورج چمک رہا ہو اور انسان سورج کو دیکھ کر، سورج کی روشنی کو دیکھ کر یہ کہنے لگ جائے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہو گیا، تو یہ بات غلط ہوگی، اس لیے کہ یہ مشاہدہ ہے، یہ چیز موجود ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ مزید یہ کہ یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے، اسے کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل انسان کتنا کمائے گا، کیسا رزق ملے گا، کون سا حادثہ یا فائدہ پیش آئے گا، وہ کسی تجارت کا ارادہ کرے گا، اس میں گھاٹا ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اور ایسے ہی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ انسان کس سرزمین پر مرے گا، زندگی کا اختتام کس حال پر ہوگا، کس ملک میں ہوگا، کس لمحے میں ہوگا، یہ ساری حقیقت بھی صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی سائنسی ترقی قرآن کے بیان کردہ علم غیب سے نہیں ٹکراتی، نہ ٹکرانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ حقائق ہمیشہ اللہ کے خالص علم میں ہے، کچھ حقائق وقت کے ساتھ انسان کے مشاہدے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قرآن انہی حقائق کی ابتدائی، پوشیدہ اور غیر مشاہداتی مرحلے کی بات کرتا ہے،
اس مرحلے کی بات نہیں کرتا جس میں وہ چیزیں انسان کے مشاہدے میں آ جائے. اس لیے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ نہ آج غلط ہوئی ہے نہ کبھی غلط ہو سکتی ہے. غیب غیب ہی ہے اور مشاہدہ مشاہدہ ہی ہے.